ایسی قوم کو آزاد کرانا مشکل ہے جس کی سوچ میں آپ غلامی گھسا دیں۔ آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ میں جب میرے پاس پیشنٹس اکثر آتے ہیں، اسپیشلی جنوبی پنجاب میں اور انٹیریئر سندھ سے بہت کامن ہے کہ ایون وہ لوگ کرسی پہ نہیں بیٹھ رہے ہوتے، وہ نیچے زمین پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کانسٹینٹلی ان کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے سائیں سائیں یا اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ اس مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے کہ جو اتنا عرصہ ان کو محکوم بنایا گیا اور ان سے اپنی غلامی کروائی گئی ہے۔ پاکستان کے بہت سارے سیکٹرز میں، باقی صوبوں میں بھی یہ چیز بہت عام ہے، جہاں یہ بٹیرا ازم جس نے کل کر دیا ہے اور انہیں محکوم بنا دیا ہے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ غلامی کر رہے ہیں اور ایک ٹائم آئے گا کہ جب ان کی نسل میں بغاوت کا عنصر بہت زیادہ ہوگا۔ پہلے ان کے علاقوں سے کوئی پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی اپنی مرضی سے شادی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسپیشلی وہ جس پر وڈیرے کی نظر ہوتی تھی، تو وہ پھر زندہ نہیں رہتا تھا۔ اب ان کو سوشل میڈیا نے قدرے اویئر کر دیا ہے اور یہ دے نو کہ یہ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ اویئرنیس ہماری قوم سے عمومی طور پر دور جا رہی ہے۔ یہ اتنے غلامانہ مائنڈ سیٹ ان کے اندر بھرا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج تو ان پر تسلط اپنوں کا ہے یا اپنے کو تسلط کر لیتے ہیں سیاستدانوں کی فارم میں، وڈیروں کی فارم میں، بیوروکریسی کی فارم میں، تو یہ نہیں بولتے، لیکن کل کو ان پر تسلط کسی اور کا باہر سے ہو گیا تو محکوم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ورسٹ مثال دیتا ہوں عراق کی۔ عراق میں صدام حسین بہت ترقی لے کر آیا، اس نے چیزیں بہت زبردست ریفارم کی، لیکن اس نے جہاں ایک چھوٹا سیکٹر ریبلز کا پیدا کیا تھا، وہیں عراق میں اس نے ایک بڑا سیکٹر پیدا کر دیا تھا محکوم قوم کا۔ اس نے بڑے عرصے تک ان پر حکمرانی کرنے کے لیے ان کو محکوم بنائی رکھا، ان پر خوف رکھا، ان کو ڈرائی رکھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا سوریا کے ایک سیکٹر میں نظر آتا ہے، جیسا معمر قذافی کے دور میں نظر آیا۔ تو ڈکٹیٹرشپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو، وہ آمرانہ جمہوریت کی فارم میں ہو یا کسی بھی فارم میں ہو، وہ قوم کو غلام مائنڈ سیٹ کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اور جب قوم غلام مائنڈ سیٹ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، چاہے وہ وڈیروں کا، جیسے یہ آپ تصویر دیکھی آپ نے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یا قوم کا عمومی طور پر کہ یار یہ اچھا رستے بند ہے، اچھا لائٹ چلی گئی، اچھا ہن یہ مسئلہ ہے، اوہو ہن حکومت الٹ گئی، اچھا ہن یہ آ گئے، جب اتنا عرصہ تک وہ ایک آمرانہ جمہوریت کے مائنڈ سیٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اگر کہیں سے فورن انویڈ بھی ہو، کھڑی نہیں ہوتی قوم۔ آج ترکوں کا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس کو جو انٹرنل ان کی ریولوشن ہوئی، وہ اس میں کوئی رول شاید اس کا نہیں تھا جس کو ہم لیڈر ان کا بنا دیتے ہیں، اس میں قوم کی تربیت کا رول تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں ریبیل کو برداشت کیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو قومیں ہیں وہ بنتی ہیں اپنی حمیت اور اپنی غیرت پر۔ اگر وڈیرا ازم اور یہ محکوم رہیں گے تو تباہی ان کا فیوچر ہوگی۔ اور ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے، تو غلام جب تک اپنی زنجیریں نہیں سمجھے گا اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں غلام ہوں اور غلامی سے مینٹلی نکلنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کبھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے یہاں سے انگریز چلے جائیں، چاہے جو اور ان پر حکومتیں کر رہے ہیں وہ چلے جائیں۔ جب تک وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرے گا، وہ غلام ہی رہے گا۔ تو غلامی سے نکلنے کی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے، وہ ان زنجیروں کو توڑنا ہوتا ہے جن زنجیروں میں وہ جکڑا گیا ہو۔